ان شارٹ یہ ہے کہ دجال ایک پرسنالٹی کا نام ہے جو کانا ہوگا. صحیح مسلم میں آیا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہوگا, اور تم اپنے رب سے ملاقات نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مر نہ جاؤ. یعنی مرنے سے پہلے کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا, اس کے لیے مرنا شرط ہے. لہذا جو بھی انسانی شکل میں آئے اور وہ دعویٰ کرے رب ہونے کا تو وہ دجال ہے, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کانا ہے. یہ عیب ہے اس, یعنی وہ آنکھیں تو اس کی دو ہیں لیکن ایک آنکھ جو ہے وہ ایک ابھرا ہوا ڈھیلا ہوگا, اس میں سے وہ دیکھ نہیں سکے گا, بدصورت ہوگا. بخاری مسلم میں آیا کہ دجال کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا, لیکن ایبریویشن کے اندر کاف فا را, کافر ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوگا, حروف کی فارم میں لکھا ہوگا. یہ بھی ایک امتحان ہے تاکہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں وہ کاف سے کش پڑھ لے, فا سے فیض پڑھ لے, اور را سے روحانیت پڑھ لے. اور جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں وہ احادیث کی بنیاد پہ سمجھ لے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے کرتب کر رہا ہے تو یہ کوئی غوث وقت نہیں ہے, یہ دجال ہے. وہ لوگوں کو پریشان کر دے گا, بڑے بڑے لوگوں کا ایمان متزلزل کر دے گا. اس کے حکم سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوگی, زمین سبزہ اگائے گی. بھائی غریب آدمی کو کیا چاہیے, اس کی زمین سبزہ اگا دے, وہ خدا مان لیں گے. یعنی جو بابوں کی سٹوریوں سے متاثر لوگ ہیں, کرامت کو ہم بھی مانتے ہیں, معجزے کو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن جو ثابت ہو, زبانی کلامی نہیں, وہ متاثر ہو جائیں گے. اور بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں اتنے کام کر رہا ہوں, میں سبزہ اگا رہا ہوں, میں بارش برسا رہا ہوں, مجھے رب کیوں نہیں مان لیتے. وہ کہے گا کہ مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. پوری دنیا میں پاکستان اس اعتبار سے ایک نظریاتی سٹیٹ مانا جاتا ہے مسلمانوں کی, اور پھر ہمارے پڑوس میں جو انڈیا ایک ملک ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ہماری کنفرنٹیشن رہتی ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر. گریٹ برٹن جاتے ہوئے یہ ہمیں تحفہ دے گئی ہے کہ آپس میں یہ دونوں ملک لڑتے رہے. اس کی وجہ سے وہ بھی سیکیورٹی اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں, ہم بھی سیکیورٹی اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں. وہ بھی سیاچین کے اوپر اپنے فوجی لگانے کے لیے لباس اور اسلحہ امریکہ سے لے رہے ہیں, ہم بھی لے رہے ہیں. اور امریکہ کی جو آلموسٹ 65% کے قریب جو سمجھ لیں آبادی ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسلحے کی صنعت کے ساتھ وابستہ ہے. ان کا اسلحہ بک رہا ہے, یاشی کر رہے ہیں وہ, اور ہم یہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹ سے بہت دور ہیں سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے. اللہ کرے کہ دنیا سے یہ جنگوں کا عذاب ٹلے اور ہماری حکومتیں بھی اس طرف سوچیں. اور اب اگر ایران اس تکلیف سے باہر نکلے تو انشاءاللہ تعالی ایران کے ساتھ تجارت کرنے کی اگر پاکستان کو اجازت مل جائے تو ہماری کافی ساری اکانومی کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو سکتی ہیں. خصوصاً پیٹرول والا جو مسئلہ ہے, اگر یہ آسان ہو جاتا ہے, ڈیزل کا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے, گیس کا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے, تو اصل چیز تو اس وقت یہی ہے, اسی کے اوپر پوری دنیا کی اکانومی چل رہی ہے. تو میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ بہت مشکل وقت ہے. اور اگر ان پابندیوں سے مراد آپ کی پولیٹیکل پابندیاں ہیں تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ رہا ہے کہ جب کوئی حکومت میں آتا ہے تو وہ اپنے مخالفین کے اوپر اس قسم کی پابندیاں لگاتا ہے. آج جو لوگ حکومت میں ہیں, جن صحافیوں کے حق میں یہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے آواز بلند کیا کرتے تھے, آج انہی صحافیوں کو انہوں نے نوکریوں سے فارغ کروا دیا. ہمارے جو بھائی ہیں مطیع اللہ جان, ہمیں بھی ان سے اختلاف ہے, بس اوقات وہ ریڈ لائن کو کراس کرتے ہیں, جو اخلاقیات کی ریڈ لائن ہے اس کو بھی کراس کر دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کسی سے اس کی نوکری چھین لینا اس کی غلطی کی وجہ سے اور اس طرح کی سزا دینا, میں بالکل اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. یہی کام پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب نے کیا تھا, حامد میر صاحب کو جو ہے آف لائن کر دیا, بعد میں کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا, وہ تو فیض حمید نے کیا تھا. تو یہ سارے مل جل کے کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس قسم کی کسی پابندی کو درست نہیں سمجھتے. آپ میڈیا کو گائیڈ لائنز بتائیں, اور اگر کوئی اس طرح کی ریڈ لائن کو کراس کرتا ہے پیمرا کے ذریعے نوٹس بھجوائیں, جو جرمانہ بنتا ہے وہ لیں, لیکن کسی شخص سے اس کی نوکری اس طریقے سے چھیننا کہ اس نے ایک خاص لائن لے لی ہے تو یہ بڑی سخت زیادتی والا معاملہ ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو ہماری پولیٹکس ہے پاکستان میں, اس میں جو ایک تفریق آ چکی ہوئی ہے اور اس لیول پہ یعنی نفرتیں جا چکی ہیں آگے, گالی گلوچ تک, ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا. جس طرح پچھلے دنوں ہمارے جو اقرار الحسن بھائی ہیں, انہوں نے جو کچھ ایئرپورٹ پہ کیا میں ان کی جگہ ہوتا تو نہ کرتا. انہوں نے کیا کیا, وہ اپنی صورتحال کو بہتر سمجھتے ہیں, لیکن اس کے بعد ان کو ڈی فیم کرنے کے لیے ان کے والد صاحب کے اوپر 295C کے مقدمے کے اعتبار سے بات کرنا, کوئی ایک FIR جو کسی اور بندے کے اوپر تھی, وہ نام ملتے جلتے تھے, اس کو لے کے اس طرح کسی کی لائف کو ونریبل کرنا, اور پھر اس جماعت کے لوگ کر رہے ہیں جن کے اپنے لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد کے پاس.
توہین مذہب کا الزام لگا. تو توہین مذہب کے جو الزامات ہیں یہ اس معاشرے کے لیے ناسور بن چکے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم حکومت سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ توہین مذہب کے جو الزامات ہیں ان کو اسٹرکٹلی جو ہے وہ NCCIA جو آپ نے ایک ادارہ بنایا تھا, اللہ کرے کہ وہ صحیح کام کرنا شروع کر دے جو اس کا کام کرنے کا ہے. اور FIA کا ہی وہ ایک بچہ تھا, اور FIA سے اس ادارے کو لادہ اس لیے بنایا گیا تاکہ سائبر کرائم کو کنٹرول کیا جائے. لیکن اس طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایز سچ اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہوتی. بعض اوقات جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو تو وہاں پہ ہمارے یہ ادارے زیادہ سرگرم نظر آتے ہیں. عوام الناس کے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ہمیں بھی لوگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ابھی یہ جو گالیوں والی سرکار ہے سمر عباس اتاری صاحب, انہوں نے میرے بارے میں کتنی باتیں کی ہیں, کافر تک ڈکلیئر کر دیا, پبلک کو ابھارا میرے خلاف. اب دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری باتیں ان کی جو ہیں وہ سائبر کرائم کے زمرے میں آتی ہیں. اب میں اگر ان کے خلاف کوئی FIR فائل بھی کرتا ہوں اور پھر اس کو آگے لے کے چلتا ہوں تو ہر پیشی پہ مجھے بھی پیش ہونا پڑے گا, ان کو بھی پیش ہونا پڑے گا. یہ قوانین میں بھی اس طرح کے حکم موجود ہیں جس کی وجہ سے پھر ہم اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر پاتے. میں تو ویسے ہی اپنے لیے اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ میں اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کروں گا ہی نہیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ علمی اختلاف رہے. میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو عام لوگ ہیں جن کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. پچھلی دفعہ میں نے اس کے اوپر تفصیل ویڈیو ریکارڈ کروا کے اپنا علمی اختلاف کا جواب علمی طریقے سے دے دیا. لیکن جو عوام الناس ہے انہیں تو بڑی بڑی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. ایون عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے اس وقت کے DG FIA کو بلا کے کہا کہ میری وائف کی اس طرح تصویریں لیک ہو گئی ہیں اور ہم سائبر کرائم کے تحت مقدمہ درج کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا شوق سے کریں, لیکن ہر پیشی کے اوپر آپ کی وائف کو بھی پیش ہونا پڑے گا کیونکہ وہ وکٹم ہے. ان کا میری بیوی ہر تاریخ پہ آئے گی. ان کا ہاں جی ظاہر ہے وہ متاثرہ خاتون ہے نا, تو ان کا آنا بھی ضروری ہے. اور اس سے اگلی بات شاید انہوں نے خان صاحب کو نہیں بتائی ہوگی کہ اگر وہ نہیں آئیں گی تو ان کے وارنٹ آف گرفتاری نکل جائیں گے جناب. ہاں, وارنٹ آف ارسٹ نکلیں گے ان کے. یعنی میرے اوپر جب اٹیمپٹس ہوئی ہیں اور ہم نے FIRs کٹوائی ہیں اور شروع میں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی تو مجھے بھی ہر پیشی پہ جانا پڑتا تھا, اور جس پیشی پہ ہم پیش نہیں ہوتے تھے ہمارے وارنٹ نکل جاتے تھے. وہ مجرم جو ہے وہ جیل میں سکون سے بیٹھا ہوا ہے یا ضمانت لے کے گھر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ بسا اوقات وکیل کو بھی اپنی جگہ بھیج دیتا تھا. ہم نہیں جاتے تھے, ہمارے وارنٹ نکل جاتے تھے. ہم نے کہا یہ کون سی مصیبت ہم نے گلے ڈال لی. پھر ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ ہم نے ان معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے. اگلا سوال ہے, میں قادیانی تھا, اب مسلمان ہوں. میرے والدین مجھے کسی اور مسجد میں جانے نہیں دیتے اور میری شادی بھی کسی غیر قادیانی سے نہیں کرنا چاہتے. اب میں کیا کروں؟ میرے بھائی آپ تو یہ کہا کرتے تھے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو تیرے قدموں سے لپٹا ہوتا اور میں تیرے لیے جان نثار کر دیتا. اور بخاری مسلم کی حدیث, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو اس کے تحت تو یہ بڑی چھوٹی قربانی والا معاملہ ہے جو آپ کو کرنا پڑے گا. فی الوقت تو آپ اس کا اظہار کریں. آپ کے سوال سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کے والدین کو پتا ہے کہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں. اگر نہیں پتا تو انہیں بتا دیں کہ یہ کریٹیکل ایشو ہے. اور اب تو الحمدللہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے دلائل اتنے عیاں ہو چکے ہیں کہ اس کے بعد کوئی شخص کسی بھی اعتبار سے یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے پتا نہیں چلا کہ حق بات کیا ہے. الحمدللہ یعنی قادیانیوں نے اپنی اس جھوٹی نبوت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو جو دلائل رکھے ہوئے ہیں, میں نے ایک ویڈیو کے اندر ان ساری چیزوں کو کور کر دیا. مشکل سے 50-55 منٹ کی وہ ویڈیو ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح کے نام سے. اس کے علاوہ بھی کافی ساری ویڈیوز ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں میں نے سارا مقدمہ کھول کے بیان کر دیا. تو میرا خیال ہے آپ پیار محبت سے اپنے ماں باپ کو سمجھیں. اگر نہیں سمجھتے اور آپ آزاد ہیں اور آپ کا سورس آف انکم ہے تو علیحدگی اختیار کریں. بہرحال ان کے ساتھ آپ نے قطع تعلقی کا معاملہ نہیں کرنا. دنیا میں معروف طریقے سے آپ نے چلنا ہے. وہ تو حدیث ہے صحیح بخاری میں, اسماء بنت ابی بکر جو سیدنا ابو بکر کی بیٹی تھی, ان کی والدہ جو تھی وہ مشرکہ تھی. نبی علیہ السلام سے انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ مجھے ملنے کے لیے آتی ہیں اور وہ مشرکہ ہیں, کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اس کو سپورٹو قرآن پاک میں بھی موجود ہے, آیت مبارکہ سورہ لقمان کے اندر اور باقی صورتوں کے اندر, کہ آپ نے ماں باپ کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. آپ نے ان کی تابعداری کرنی ہے, لیکن جب وہ ابھاریں کہ آپ اللہ کے خلاف جائیں پھر آپ نے ان کا کہنا نہیں ماننا. شرک میں ان کی اوبیڈینس اختیار نہیں کرنی, لیکن دنیا میں معروف طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے. ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے, آمین. میرے ماموں 25 سال پہلے میری والدہ کا حق مہر بیچ کر باہر گئے اور آج 4 کروڑ کے مالک ہیں. میری والدہ ستمبر میں فوت ہوگی اور وہ ہمیں ذہنی اذیت دیتے رہے. اب ان کے فوت ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو کچھ نہیں دینا. ہم 2 بہن بھائی ہیں اور والد بھی نہیں ہیں. برائے کرم ماموں کے لیے ایک پیغام ریکارڈ کروا دیں.
ماموں نے جی بڑا مسئلہ خراب کیا ہے، شروع میں بھی اور آج تک کر رہے ہیں، یہ ماموں امت کو ماموں بنا رہے ہیں. تو آپ کی اس سوال سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کی والدہ کی ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ ادھار لے کر گئے ہوں گے، اور اگر آپ کی والدہ نے ادھار کی بجائے ان کو گفٹ کر دیا ہوا ہے تو پھر آپ اپنی والدہ کے لیے اب دعائیں خیر کریں کہ انہوں نے اس طرح کی حرکت کیوں کی. تو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے گفٹ کیا ہوگا، ظاہر ہے کہ انہیں پتا ہوگا کہ اس طریقے سے میں اپنے بچوں کے اعتبار سے بھی مستقبل کو دیکھنا ہے، تو انہوں نے ادھار دیا ہوگا، تو ان کا کام ہے کہ وہ ادھار واپس کریں اور آج کے ریٹ کے اوپر واپس کریں گے. 25 سال پہلے کا قرض جو ہے وہ آج کے ریٹ کے اوپر واپس کیا جائے گا، ایکویلنٹ ٹو گولڈ. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اگلے زمانوں میں کرنسی جو ہے وہ کوائنز کی شکل میں ہوتی تھی، گولڈ کے کوائنز ہوتے تھے یا سلور کے کوائنز ہوتے تھے، اور ان کے انٹرنسک ویلیو بھی وہی ہوتی تھی جو ان کی فیس ویلیو ہوتی تھی. آج بھی سونے کی انٹرنسک ویلیو اور فیس ویلیو ایک ہی ہے، یعنی آپ دنیا میں کہیں سونا لے جائیں تو آپ کو ڈالرز کے فارم میں اس کے ایکویلنٹ اتنی ہی کرنسی ملے گی. لیکن جو نوٹ ہے اس کی ویلیو تو بدلتی رہتی ہے، خصوصاً ہم جیسے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں تو اس کی ویلیو نیچے ہی آتی رہتی ہے، سٹیبل نہیں رہتی ہے. تو سونے کے اعتبار سے اگر کسی شخص نے قرض لیا ہوا ہے تو اس کو تو سونے کے اعتبار سے ہی واپس کرنا ہوگا، اور جنہوں نے سونے کے اعتبار سے نہیں لیا لیکن کرنسی بہت عرصہ پہلے لی تھی تو اخلاقاً انہیں بھی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ کوئی مل جل کے ایک ایسی درمیانی رقم ان کو واپس کریں جو ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہو. مثلاً آج سے اگر آپ آلموسٹ 1.5 سال پہلے بھی چلے جائیں، 1.5-2 سال پہلے، مشکل سے 1.5 سال پہلے، دسمبر 2024 میں سونا جو ہے وہ 2,72,000 روپے تولا تھا اور آج آلموسٹ 5 لاکھ روپے تولا ہے. تو مجھے بتائیں 1.5 سال پہلے اگر کسی نے آپ سے قرض لیا تھا تو آج تو وہ قرض اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ڈبل ہو جائے گا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی سے قرض لیں یا دیں تو اس وقت کی جو گولڈ کی ویلیو ہے یا ڈالر کی جو ویلیو ہے یا پاؤنڈ کی جو سٹیبل کرنسیز ہیں اس کے ایکویلنٹ کیا کریں تاکہ نہ دینے والے کو بعد میں گلا ہو نہ لینے والے کو گلا ہو. اب اس کیس میں آپ کے ماموں کے لیے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں ظاہر ہے یہ آگ ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے، آخرت میں ایکٹیو ہو جائے گی. جس طرح دنیا میں آپ کوئلہ اگر زبان پہ رکھتے ہیں تو زبان جل جائے گی کیونکہ دنیا میں فزیکل لاز ایکٹیو ہے، لیکن حرام کا لقمہ آپ اپنی زبان پہ رکھیں تو کسی کی زبان نہیں جلتی، بلکہ اتنا حرام ہڑپ کر جاتے ہیں وہ. لیکن آخرت میں جو حرام جو آپ نے دنیا میں بھرا تھا وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور وہ آگ کی شکل میں آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور ڈریں اس بات سے، آپ کی اولاد کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے اور ان کے ساتھ نہ بھی ہو. آخرت میں تو آپ نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے. اگر اللہ ہمارا دوست ہے تو کیا اسے یار کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں؟ آپ یار نہ کہیں، آپ وہ کہیں جو آپ کے پیغمبر نے آپ کو سکھایا ہے. اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ اسماء و صفات کے اعتبار سے رکھا ہے. جو نبی الاسلام کی دعائیں ہیں، آپ کے اذکار ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارے. تو باقی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمارا دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے ساتھ ہمارا فریکٹس کا رشتہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ہم ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں جو ہمارے پروفٹ نے ہمیں سکھائے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ. جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کے جذبات آئیں تو آپ پیغمبر کی دعاؤں کے ذریعے، پیغمبر کے کلمات کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کو یاد کریں. دیکھیں ہماری جو سوشل لائف کے اندر بھی جو سلوگنز ہیں وہ ہمیں تعلیم کر دیے گئے ہیں. یعنی ہم مستقبل میں کسی کام کے اعتبار سے انشاءاللہ بولتے ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی اچھا منظر دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ بول دیتے ہیں، سبحان اللہ بولتے ہیں. اسی طریقے سے بخاری شریف میں ہے کہ نبی الاسلام چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے اور اترائی اترتے ہوئے سبحان اللہ کہتے تھے. اسی طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے. تو اس طرح کے کلمات کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو. موجودہ دور میں جہاد کیسے کیا جا سکتا ہے اگر ہم فوج میں نہ ہوں؟ میرے بھائی، فوج میں جا کے جہاد کرنا یہ تو بات کی بات ہے. جو جہاد آپ کو روزانہ کرنا پڑتا ہے پہلے اس جہاد سے تو فارغ ہوں. روزانہ آپ کو درجنوں دفعہ اور بعض لوگ کے لیے سینکڑوں دفعہ ایسی صورتحال آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. اپنی سوشل ویلیوز کا خیال رکھتے ہوئے وہ اپنے دین کو کمپرومائز کرتے ہیں. جن لوگوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے ان کو اس اعتبار سے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. جن لوگوں نے حجاب کے طریقے کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے
انہیں گلا شکوہ سننا پڑتا ہے اپنے مخالفین سے اور اس طرح کے لوگوں سے جو دین کے معاملے میں زیادہ شرف نہیں رکھتے. اسی طریقے سے نمازوں کی مشقت اٹھانا، روزوں کی مشقت اٹھانا، رزق حلال کمانے کی مشقت اٹھانا، ماں باپ کے حقوق پورے کرنا، بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنا، یہ جو تکلیفیں آپ کو اٹھانی پڑتی ہیں تو یہ تو روزانہ جہاد والا ہی معاملہ ہے. آپ جس جہاد کا ذکر کر رہے ہیں قتال، تو جب سے فوج بن چکی ہے تو یہ ان کا ہی کام ہے کہ وہ آگے جا کے بارڈر کے اوپر لڑیں گے. آپ کا حصہ ڈل رہا ہے کیونکہ فوج میں جو لوگ پریکٹیکلی میدان عمل میں اتر کے آگے لڑ رہے ہوتے ہیں وہ تو ایک پورشن کو سنبھالے ہوئے ہیں. ان کو جو لوگ اسلحہ پرووائڈ کرتے ہیں اور لیٹسٹ اسلحہ جن اداروں میں بنایا جاتا ہے وہ تو کبھی بارڈر پہ بھی نہیں جاتے، لیکن وہ بھی اس جہاد کے اندر شامل ہوتے ہیں. جس طرح پاکستان میں آرڈیننس فیکٹری ہے واہ کینٹ کے اندر، اسلحہ وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، اگرچہ ان کا کوئی ملازم جو ہے وہ جا کے بارڈر پہ نہیں لڑتا. اسی طریقے سے میزائل ٹیکنالوجی، ہمارے اٹامک انرجی کے جو ادارے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بارڈر پہ نہیں جاتا، لیکن وہ اس جہاد اور قتال کا حصہ ہے. اور انہی کے لیے ٹرم استعمال کی جاتی ہے فورس بیہائنڈ دا فورسز، یعنی ہماری جو فورسز ہیں ان کے پیچھے فورس جو ہے وہ یہ ہے. اور یہ جو ادارے فورس ہیں ان کے پیچھے فورسز جو ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں، 25 کروڑ جو کہ ٹیکسز کے ذریعے ان کی تنخواہیں میٹ کرتے ہیں اور خرچہ اٹھاتے ہیں. ظاہر ہے آرڈیننس فیکٹری میں آلموسٹ کوئی 50,000 کے قریب ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں وہ پاکستان کے عوام کے ٹیکسز سے جاتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کی فوج ہے 5 سے 7 لاکھ، اور جو ریٹائر لوگ ہیں وہ ملائیں تو 12-14 لاکھ کے قریب بنتی ہے. ان کی پینشنز بھی ہیں، ان کی مراحت ہیں. اسی طریقے سے اٹامک انرجی کے اداروں میں جو لوگ ملازمین ہیں 1 لاکھ سے زیادہ ہیں. نیسکوم، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اور اسپارکو، KRL، ان ساروں کے ملا کے تو ان کی تنخواہیں بھی پاکستان کے عوام کے ٹیکسز سے جاتی ہیں. تو سب لوگ اس جہاد اور قتال میں شامل ہیں. جب فوجیں بن گئی تھی تو سیدنا عمر کے دور میں بھی حضرت عمر نے جا کے خود جنگ قادسیہ یرموک نہیں لڑی ہے، بلکہ وہ تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. سیدنا علی بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا عثمان بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ فوجیں بن گئی تھی. تو اس میں چند لوگوں نے ہی آگے جا کے لڑنا تھا. ہاں ان کے لیے سپورٹ پیچھے سے فراہم کرنا، وہ پاکستان کے عوام جس طرح آج کل ٹیکسز دے رہے ہیں، اس زمانے میں مسلمان جو ہے وہ بیت المال میں اپنے فنڈز جمع کرواتے تھے زکوٰۃ کی شکل میں، اور اسی سے ان کی تنخواہیں بھی جاتی تھی، ان کے خرچے بھی میٹ ہوتے تھے. تو اس لیے کوئی گلٹی فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. حدیث میں ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے، تو حنفیوں میں جو لوگ بغیر اجازت نکاح کرتے ہیں ان کا نکاح قائم ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں تو ان پر کیا حکم ہوگا؟ ان کو بھائی چھوڑ دیں، ان سے جو غلطی ہوئی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. اگر آپ پہلے اس قسم کے حنفی تھے تو اپنی اس غلطی کے اوپر توبہ کریں اور تجدید نکاح کر لیں اپنی تسلی کی خاطر. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ میاں بیوی سامنے بیٹھ کے ایجاب و قبول کر لیں 2 گواہوں کی موجودگی میں. وہ 2 گواہ جو ہیں وہ آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں جو سمجھدار ہوں، اور اس کو دوبارہ سے رجسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ باہر کوئی تشہیر کرنے کی ضرورت ہے. ایک آپ کی دل کی تسلی کی خاطر ایسا معاملہ کر کے تو اپنے معاملے کو سیدھا کیا جا سکتا ہے. ہاں مستقبل میں اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کی جائے. کیا یوٹیوب پر اسلامی کنٹینٹ سے ہونے والی آمدنی کو اپنی ذاتی دنیاوی ضروریات پر استعمال کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اسی کے لیے استعمال کریں گے نا. آپ اپنی ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں نا اس کے لیے، بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے بہترین کمائی جو تم کماتے ہو وہ کمائی ہے جو قرآن کے ذریعے تم کرتے ہو. اور اس کا کانٹیکسٹ پورا بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا کہ ایک سفر کے دوران صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ آبزرو کیا کہ ایک قبیلے کے سردار کو ایک زہریلے جانور نے کاٹ لیا، بچھو تھا یا کوئی سانپ تھا. تو ان میں سے چند لوگ آئے صحابہ کرام کے پاس، انہوں نے کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی دم کر سکتا ہے تو ہمارے سردار کو دم ڈالے. تو ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، اور اس کے بدلے بکریوں کا ایک ریوڑ اسے ملا جو اس نے پہلے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ مجھے بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ دو گے تو پھر میں جھاڑ پھونک کروں گا. جب وہ ریوڑ مل گیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں اختلاف ہوا کہ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے. نبی الاسلام سے واپسی پہ مدینہ شریف آ کے فیصلہ کروایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی وہی ہے جو تم قرآن کے ذریعے کماتے ہو، یعنی جھاڑ پھونک کے ذریعے. اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کو انڈورس کرنے کے لیے فرمایا کہ اس میں ہمارا حصہ بھی رکھو، تاکہ آنے والے لوگوں کو پتا چل جائے کہ نبی الاسلام نے اس کمائی میں سے خود بھی اپنے لیے جو ہے وہ بکریاں لی، اور آپ علیہ السلام نے اگر لی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ حلال ہے. تو اس حدیث کو اصل مانا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے آپ رزق حلال کما سکتے ہیں، اور بدرجہ اولا جو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے اس کے ذریعے بھی آپ کما سکتے ہیں، قرآن پاک سکھانے کے اعتبار سے بھی. باقی جو وہ ابو داؤد سے حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی الاسلام نے ایک صحابی کو ڈانٹا تھا اس کانٹیکسٹ میں کہ وہ قرآن پاک کی تعلیم کا معاوضہ لے رہا تھا،
اور کہا کہ یہ تم آگ کی کمان لے کر جاؤ گے اگر ایسا کرو گے. تو وہ کسی غریب آدمی سے قرآن پاک کی تعلیم کے اعتبار سے اس نے وہ کمان مانگی تھی. تو اس طرح کے جو غریب ہیں ان کو تو آپ بے شک مفتی سکھائیں، لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، اگر وہ فزکس کی ٹیوشن دے رہے ہیں، کیمسٹری کی، میتھمیٹکس کی، تو قرآن پاک کی بھی ٹیوشن دیں تو بالکل ٹھیک ہے. اور اسی کیٹیگری میں یہ بھی چیز فال کرتی ہے جو یوٹیوب کے اعتبار سے ہے، لیکن اس میں دیکھ لیں کہ اس طرح کے اشتہارات نہیں چلنے چاہیے کہ جو حرام کی کیٹیگری میں فال کرتے ہوں. اس پہ میری الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. ایک عام انسان کس محدث کی صحیح حدیث کو صحیح اور ضعیف حدیث کو ضعیف مانے؟ کیونکہ یہاں پر اختلاف بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ہر انسان علم حدیث سیکھ بھی نہیں سکتا. پہلے آپ قرآن سیکھ لیں بھائی، عقائد سارے قرآن میں ہیں، اور قرآن کی چھلنی سے جب آپ پاس ہو جائیں گے تو احادیث میں بھی آ جائیے گا. اور حدیث میں بھی اہل سنت کے ہاں کم از کم یہ جو دو کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، اس کی صحت کے اوپر تو اتفاق ہے، آپ اس کو پڑھیں. 7563 احادیث، 7563 احادیث بخاری میں ہے، اتنی مسلم میں ہے. آپ دونوں کو ذرا ملائیں تو یہ 15,000 کے قریب احادیث جو بنتی ہیں، یہ آپ پہلے پڑھ لیں جن کے اوپر اتفاق ہے، پھر آپ باقی احادیث کی طرف آئیے گا. تو 90% مسائل انہی دو کتابوں سے کور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے صحیح ضعیف کا کوئی چکر ایٹ لیسٹ نہیں ہے. خامخواہ کسی نے ضد بنائی بھی ہو تو لادہ بات ہے. جماعت کرواتے وقت پہلی اور تیسری رکعت میں اللہ اکبر کب کہوں؟ سجدوں کے بعد، کیونکہ جب میں 2 سجدوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں تو پچھلے والے نمازی کھڑے ہو جاتے ہیں. ظاہر حنفی ہوں گے تو آپ ان کو بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز کے سکون کے لیے جلسہ استراحت کو تعلیم فرمایا. 6251 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، جو مسلم میں بھی ہے، لیکن میں بخاری کا طریق بیان کر رہا ہوں، جس میں ایک صحابی نے تیزی سے نماز پڑھی تو نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں. پھر دوسری بار نماز پڑھ کے سلام کیا، نبی علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام، پھر فرمایا کہ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اور یہ معاملہ 3 دفعہ جب ریپیٹ ہوا تو چوتھی دفعہ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نماز سکھا دے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرنے کے بعد سکون سے قبلہ رخ کھڑے ہو، اللہ اکبر کہہ کے سورۃ الفاتحہ اور قرآن پاک پڑھو، پھر سکون کے ساتھ رکوع میں جاؤ، پھر رکوع سے جب کھڑے ہو تو سکون سے کھڑے ہو، یعنی قومے کی حالت میں سجدہ کرو، سکون سے کرو، اور پھر 2 سجدوں کے درمیان جب جلسہ کرو تو سکون سے بیٹھو، اور پھر دوسرا سجدہ کرو اور دوسرا سجدہ کر کے بھی سکون سے بیٹھو، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. اس میں جلسہ استراحت کا ذکر ہے. استراحت کہتے ہیں آرام کرنے کو، یعنی آرام کرنے کا جلسہ، دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کے اٹھنا. تو یہ بخاری میں حکم موجود ہے، اپنے مقتدیوں کو بتائیں. اور ویسے بھی یہ نماز کی بریک ہے، نماز کی 3 بریکیں ہیں. میں نے بارہا اپنی ویڈیوز میں ذکر کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کیا میرے پہ کہ یہ 3 سنت اعمال ایسے ہیں نماز میں جو نماز کی سپیڈ کو روکتے ہیں. نمبر 1 رفع الیدین کرنا، یعنی جب آپ سکون سے رفع الیدین کرتے ہیں تو آپ سکون سے رکوع میں جاتے ہیں، تیزی نہیں دکھاتے ہیں. اسی طریقے سے رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد. تو تسلی سے ایک یہ بریک ہے. دوسری بریک ہے سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ لگانا اور پھر گھٹنے، یہ بھی سنت ہے. بخاری میں 803 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں عبداللہ ابن عمر کا عمل موجود ہے، اور اس طریقے سے باقی احادیث کی کتابوں میں نبی علیہ السلام سے مرفوع موجود ہے کہ آپ پہلے ہاتھ لگاتے تھے اور بعد میں گھٹنے، اور اسی کا حکم دیتے تھے. اور تیسری بریک ہے 2 سجدے کرنے کے بعد جلسہ استراحت کرنا پہلی رکعت میں اور پھر کھڑا ہونا. 2 رکعتوں کے بعد تو آپ نے ویسے ہی تشہد پڑھنا ہے تو اس میں تو سکون آ ہی جائے گا، اور پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. اور تیسری رکعت جو ہے وہ پھر رفع الیدین سے سٹارٹ ہوگی. وہ بخاری میں موجود ہے کہ تیسری رکعت کا آغاز نبی علیہ السلام پھر رفع الیدین سے کرتے تھے. اب مقتدیوں کو آپ ٹرین کریں اس معاملے میں، اور اپنے لیے یہ کریں کہ آپ تسلی سے جب جلسہ استراحت کریں نا، یعنی سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آپ تسلی سے بیٹھیں حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے، جو بخاری کے الفاظ ہیں. اس وقت پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں اگلی رکعت کے لیے. اگرچہ یہ اللہ اکبر جلسہ استراحت سے اٹھنے کا نہیں ہوگا بلکہ یہ سجدے سے اٹھنے کا ہوگا، لیکن چونکہ آپ نے اس کو ڈیلے کرنا ہے تو آپ بیٹھے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں، تاکہ آپ کے پیچھے والے جو نمازی ہیں وہ آپ سے پہلے نہ کھڑے ہو جائیں. اور ظاہر ہے وہ ضروری ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع کرتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے. یعنی انتقال ارکان جو ہے وہ آپ امام سے پہلے نہیں کر سکتے. یہ جو کہا جاتا ہے نا امام کی پیروی کرنی ہے، وہ انتقال ارکان میں، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا، یہ آپ امام سے پہلے نہیں کر سکتے. باقی ظاہر ہے جو آپ نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں، آپ تشہد سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں، امام بعد میں ہوتا ہے، کوئی اس میں گناہ والا معاملہ نہیں ہے. بس اوقات امام رفع الیدین نہیں کر رہا حنفی ہونے کی وجہ سے، آپ کر رہے ہیں، کوئی اس میں معاملہ نہیں ایسا کہ جی امام نہیں کر رہا تو میں نے بھی نہیں کرنا. وہ انتقال ارکان، یعنی امام سے پہلے رکوع میں نہیں جانا، امام سے پہلے سجدہ نہیں کرنا، اس میں پیروی کا حکم ہے. ادروائز تو پھر آپ جو بیچ میں پڑھ رہے ہیں اس میں تو آپ امام سے پہلے بھی فارغ ہو جائیں گے، تو کیا آپ نے امام کو کاٹ دیا؟
نہیں. اور دوسری پھکی جو ان کے لیے الزامی جواب ہے، کیا حنفی پبلک امام کعبہ کے پیچھے جا کے رفع الیدین شروع کر دیتی ہے کہ چونکہ اب امام رفع الیدین کر رہا ہے تو امام کی پیروی کا حکم ہے؟ وہ تو یہاں سے پکا کر کے بھیجتے ہیں ان کو کہ آپ نے وہاں ان کی طرح نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ نے حنفی طریقے پہ پڑھنی ہے. اور یہاں ہمیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی امام حنفی ہے تو آپ بھی رفع الیدین چھوڑ دیں امت کی جمعیت کی خاطر. جمعیت کو تو آپ نے توڑا ہوا ہے، آپ لوگ کعبے میں جا کے جمعیت کا خیال نہیں رکھ رہے. اور وہ لوگ جو صحابہ کرام کی اولادیں ہیں ان کو آپ یہ بتا نہیں پا رہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ ہندوؤں کی اولادوں کو کسی نے آ کے بتا دیا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے. اور جو صحابہ کی اولادیں ان کو آج تک نہیں پتا چلا، وہ تو رفع الیدین سے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو آمین اونچی کہہ رہے ہیں. تو میں ساتھ ساتھ چٹکی اس لیے کاٹتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ کھلے. موجودہ دور میں کیا مذہب اور سیاست ایک ہونے چاہیے، یعنی حکومت کے فیصلے کیا مذہب کی بنیاد پر ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ بھائی اس وقت تو پاکستان میں اللہ کا شکر ہے بڑے عرصے کے بعد ہماری پالیسی چینج ہوئی ہے اور فرقہ واریت کو ریاست سے الگ کر دیا گیا ہے. میں مذہب کو نہیں کہتا کہ ریاست سے الگ کیا گیا، ورنہ لوگ اس کو غلط رنگ دیں گے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ سیکولرز کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم سیکولرزم کو پسند کرتے ہیں اگر وہ اسلامک سیکولرزم ہو. اور واقعتاً جس طرح ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی کہا کہ اسلام سے زیادہ کوئی سیکولر دین ہی نہیں ہے. بعد میں ان کو مولویوں کی وجہ سے پھر رجوع کرنا پڑا کہ میں سیکولر ان معنوں میں نہیں ان معنوں میں کہہ رہا تھا. اب ان بیچاروں کو کون بتائے کہ دنیا میں جو یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے یہ مذہب کے اگینسٹ ہے ہی نہیں ہے. سیکولرزم کی ٹرم، ایتھیزم کی ٹرم جو ہے وہ مذہب کے اگینسٹ ہے، سیکولرزم کی ٹرم جو ہے وہ مذہب کے اگینسٹ نہیں ہے. اس لیے میں نے درمیان کا راستہ نکالا. جس طرح ان کے مولویوں نے اسلامک بینکنگ نکال لی اور اسلامک انشورنس نکال لی، تو میں نے اسلامک جو ہے وہ سیکولرزم نکال لیا کہ آپ سب کو رائٹ دیں کہ وہ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اور پھر ایک بڑی تلخ بات ہے جو میں اکثر کرتا ہوں کہ پاکستان کسی مولوی نے نہیں بنایا. پاکستان بنانے والا جو بانی پاکستان تھا نا جی، وہ ایک سیکولر آدمی تھا اس اعتبار سے کہ سنوکر کھیلتے تھے، وہ کتے پالے ہوئے تھے، انہوں نے پینٹ شرٹ پہنتے تھے، سگار لگاتے تھے. مطلب مولویوں والی کوئی بات ان میں دور تک موجود نہیں تھی. ایون آج کل کے دور میں ہو تو ان کے اوپر ہر وہ فتویٰ لگے جو آج کل اس طرح کے لوگوں کے اوپر لگتا ہے. اور قبضہ جو ہے وہ بعد میں مولویوں نے کر لیا یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کر لیا. حالانکہ ملک ایک پولیٹیکل لیڈر نے جو وکیل تھا بنایا تھا وہ جرنیل بھی نہیں تھا اور نہ وہ مولوی تھا. اور قبضہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے جرنیلوں نے اور مولویوں نے. کتنے ظلم کی بات ہے. تو تھوڑا اس کے اوپر بھی غور و تفکر کریں. اور پھر 11 اگست 1947 کی جو تقریر ہے محمد علی جناح کی وہ رکھی ہوئی ہے، بھائی آپ اس کو پڑھ لیں. اس میں انہوں نے واضح کہا کہ آپ آزاد ہیں، کیونکہ 3 دن بعد اناؤنسمنٹ ہونے والی تھی تو انہوں نے پہلے ہی اس کے خد و خال بتا دیے کہ آپ آزاد ہیں، پاکستان میں اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں، اپنے گرجوں میں جا سکتے ہیں، اپنی مسجدوں میں جا کے نماز ادا کریں. یعنی محمد علی جناح نے کبھی سوچا نہیں تھا. دیکھیں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم 3 جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جو 5 بڑے بڑے ادوار ہیں ان کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی، یعنی میرا وجود باقی رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا اور پھر میری وفات کے بعد خلافت اعلی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی. اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر ملکن عابن، جو ہمارے استاد ڈاکٹر سعد صاحب یوں کرتے تھے، ملکن عابن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران، وہ قائم ہو جائے گی. اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا، یہ 4تھا دور ہے، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت اعلی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت اعلی منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے، نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے، وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو. تو اس سے مراد یہ 5واں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نہ دیکھ سکے، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی. اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں. ادروائز سنیوں میں آگے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آگے تو سنیوں نے نہیں ماننا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا. تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے، خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ. اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی.
جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے، اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے۔ اب آخر میں وہ میں 12 صحیح الاسناد احادیث بیان کر دوں 12ویں امام یا 12ویں خلیفہ کی نسبت سے۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، یعنی قرب قیامت میں، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی، اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ شورى میں آئے، ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا، اور امام وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تو امامت تم کرو گے، اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو۔ وہ راوی حدیث جو ہے وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت میں، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام۔ ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا، زمین نباتات اگائے گی، پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا، یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں، مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا۔ 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے۔ 6ٹھی حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اب مجھے بتائیں جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ جی بنو امیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو ہاشم کو نیچا کریں، وہ آ کر جو ہے وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناسبیوں کو سپورٹ کرے گا؟ آپ خود سوچیں۔ 7ویں حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی۔ 8ویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے، کچھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے، اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ، تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا۔ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں، تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے، نہیں سرکار اوریجنل نہیں قتل ہوگا، اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا، یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا۔ یہ 9 حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سنا۔ آخری 3 حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں، اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے، کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے۔ موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے 10ویں المستدرک للحاکم میں کہ قرب قیامت میں ہاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا، اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا، اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فراوانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا، یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ 11 نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفاً ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں امام مہدی، اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی۔ اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا، جو ٹیڑھے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا۔ اور 12ویں اور آخری موقوفاً روایت صوبان سے ہے جو نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام ہے، یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ کہ ایران تو چاہتا ہے کہ وہ ڈیل کرے، تو اب مجھے بتائیں ڈیل کرنا ایران کی خواہش ہے یا میری خواہش ہے؟
ایران نے 1957 میں امریکہ کی مدد سے یہ سارا اٹامک کا سلسلہ شروع کیا. یہ امریکہ نے ان کو اسٹیبلش کر کے دیا تھا انرجی پرپس کے لیے, بجلی بنائیں گے اور یہ اس طریقے سے. 1968 میں ایران نے NPT کے اوپر سائن کر دیے کہ ہم یہ آگے کسی کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کریں گے جو امریکہ نے ہمیں دی ہے. دیکھ لیں, بڑے بزرگ ہی سب کو نوازتے ہیں. امریکہ نے دی ہوئی ہے ان کو ٹیکنالوجی, خود نہیں ڈیولپ ہوئی ہوئی, امریکہ نے سب کچھ سٹارٹ کر کے دیا. پھر 1979 میں انقلاب آ گیا اور پھر امریکہ نے عراق کو, صدام حسین کو چڑھا دیا ان کے اوپر, اور چڑھانے کے بعد اسرائیل کے ذریعے ایران کے آگے اسلحہ بیچا کہ اس اسلحے کے ذریعے آپ صدام حسین سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں کیا گیم کرتے ہیں. یہاں بھی انڈیا پاکستان دونوں کو اسلحہ امریکہ دے رہا ہے. امریکہ کی 65% اکانومی اسلحے کے ساتھ وابستہ ہے. وہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں. صدام کو چڑھایا امریکہ نے ایران کے اوپر کہ دیکھو شیعہ انقلاب آ گیا اور تمہارے ملک میں بھی 60% شیعہ ہیں, عراق میں بھی شیعہ کی حکومت آ جائے گی, تم جنگ کرو. 8 سال وہ جنگ کرتے رہے. اور دوسری طرف اسرائیل کے ذریعے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور ان کو اسلحہ دیا کہ اس اسلحے کے ذریعے تم بچ سکتے ہو. ظاہر ایران نے تو اپنا دفاع کرنا تھا. اس کے بعد خمینی صاحب تو چلے گئے دنیا سے اور جانشین بنے خامنائی صاحب. پہلے پریزیڈنٹ تھے یہ, اس کے بعد سپریم لیڈر بن گئے, آج تک وہی ہیں. ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ویسٹرن ورلڈ, امریکہ ہمیں اس دنیا میں اس طریقے سے نہیں رہنے دے گا. تو 2003 میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے کیونکہ اس سے سیولین مرتے ہیں. آج بھی جو سیولین مر رہے ہیں خواہ اسرائیل میں, خواہ ایران میں, خواہ فلسطین میں, یہ ظلم کے اوپر مبنی. سیولینز کو مارنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. ہاسپٹلز کے اوپر حملہ کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں. تو مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے 2003 میں فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے. اس کے بعد ایران کوشش کرنا شروع ہو گیا کہ کسی طریقے سے ہم سے سینکشنز اٹھائی جائیں. میں نے آپ کو بتایا ان کی حالت کیا ہے کہ 42,000 ایرانی ریال ہو تو $1 بنتا ہے. 42,000 42,000 ریال ایران کے $1 کے برابر ہے. ہم 283 روپے کے اوپر روتے ہیں کہ یار روپیہ اتنا گر گیا. کدھر 283 روپیز اکویلنٹ ٹو $1 اور کہاں 42,000 ایرانین ریال اکویلنٹ ٹو $1. وہ تو ان کی زمین اگاتی ہے, تیل نکلتا ہے, تو اس لیے وہ سروائیو کر رہے ہیں. لیکن کتنا عرصہ کریں گے, ایک نہ ایک دن تو تیل ختم ہو جانا ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ یار امریکہ کسی طریقے سے پابندیاں اٹھائے. کوشش ان کی کامیاب ہوئی. 2015 میں بارک اوباما نے ڈیل کر لی ایران کے ساتھ, ایران کی خواہش پہ کہ ٹھیک ہے ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے, ہمارے تو مفتی اعظم کا فتویٰ ہے, ہمیں انرجی پرپس کے لیے سارے کام کرنے دو اور ہم سے پابندیاں اٹھاؤ. ایران, میں بڑا خوش ہوا تھا اس وقت, میں نے ویڈیو میں بھی ویلکم کہا تھا کہ ایران اب ٹیک اپ پوزیشن پہ آ جائے گا. مجھے پتا تھا کہ ان کے پاس اتنا تیل ہے کہ اگر پابندیاں اٹھتی ہیں تو یہ ٹاپ پہ آ جائیں گے. 3 سال ابھی پورے نہیں ہوئے, ٹرمپ صاحب کی حکومت آئی. انہوں نے آتے ہی بغیر کسی وجہ کے 2018 میں وہ ڈیل توڑ دی. ایران چیختا رہا کہ بھائی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یورپین یونین چیختی رہی کہ ہم نے گارنٹی دی ہوئی تھی یار ہماری عزت کا خیال رکھو. یہ وجہ آج بھی یورپین یونین کے جو بڑے 3 ملک ہیں, جرمنی, فرانس اور UK, کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیل دوبارہ سے ہو جائے. ان کا یار یہ کیا تم نے بد عہدی کر دی ہے. لیکن امریکہ وہ سے وقت ہے, اسے کون پوچھ سکتا ہے بھائی. ہاں آپ کہانیاں کراتے رہے کہ IMF قرضہ منگے دیکھ کر وہ آیا جے غوری. تو سارے بزرگ اتنے سن عراق میں, سارے صوفی بابے دفن ہیں عراق میں, جس کے اوپر سے سارے یہ 200 جہاز آ کے تو ایران کو تباہ کر کے چلے گئے. کسی بابے سے نگاہ نہیں ماری گئی. اب 2018 میں جب یہ ڈیل کینسل ہوئی پھر ایران کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ یار یہ کام نہ کرو, ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے, ہم کیا کریں, ہمارے ساتھ ڈیل کرو ڈیل کرو ڈیل کرو. اور وہ آج کل دوبارہ سے بات چلی ہوئی تھی ڈیل کی. 5 دور ہو چکے تھے, 6واں ہونے والا تھا. اسرائیل کو یہ خطرہ لگا, این ممکن ہے کہ امریکہ بھی بیچ میں ملا ہوا ہو. اب تو لگ رہا ہے ایسے ہی. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہے, ان کی مذہبی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیشن ہے. امریکنز جو ہیں کرسچنز ہیں, اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا, ان کا 3rd ٹیمپل نہیں بنے گا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئیں گے. وہ آ کے ان کو برباد کریں گے. اندازہ کریں کس بات کے اوپر دوستی کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل اسٹیبلش ہو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ان کو تباہ کریں. اس لیے اسرائیل اور امریکہ کی دوستی ہے جیوز اور کرسچنز کی. ورنہ آپ کو پتا ہے جیوز کے ساتھ وہ برا سلوک ہوتا تھا جو آج پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. اس سے برا سلوک ہوتا تھا. ان کو اتوار والے دن یورپ میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ان کی بستیاں شہر سے ہٹ کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کے پاس بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی. ڈیوڈ سٹار ان کے لیے لگانا ضروری ہوتا تھا. کرسچن ان کو دیکھ کے ان کے اوپر تھوکتے تھے. اتنی سخت نفرت تھی. اور پھر ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے. یہ دوستی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آج کی گیم ہے.
اور اس کے پیچھے مذہبی ٹچ یہ ہے کہ ان کی ریاست بنوائیں گے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ آ کے انہوں تباہ کریں گے. اور اسرائیل ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک ہم تھرڈ ٹیمپل نہیں تعمیر کرتے ہمارے مسیح نے نہیں آنا. اس کے لیے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. اور دجال جب آئے گا اسے وہ مسیح مانیں گے, حالانکہ مسیح تو آ کے جا چکا. مسیح